بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مصعب نیوز ٹی وی۔ مصعب نیوز ٹی وی کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں کسی بھی ملک کے میڈیا کو ریاست کے چوتھے ستون کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میڈیا پر کوئی خبر چلائی جاتی ہے تو بڑے بڑے ایوانوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ میڈیا جب بھی عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے تو حکمران ان مسائل کے حل کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں، اور جب میڈیا کسی مظلوم کی آواز بنتا ہے تو متعلقہ محکموں کے افسران نہ صرف اس کا نوٹس لیتے ہیں بلکہ قانون بھی حرکت میں آتا ہے، اور پھر بڑے سے بڑا سورما بھی قانون کے شکنجے میں آ ہی جاتا ہے۔ عوامی پریشر میں عدالتیں بھی جلد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ آزاد اور غیر جانبدار میڈیا جب ملکی اور عوامی مسائل کے حقیقی معنوں میں ترجمانی کرے تو نہ صرف بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ وہ مسائل بھی حکمرانوں کی نظر میں آ جاتے ہیں جو شاید میڈیا پہ آنے سے پہلے ان کی نظر میں نہ آئے ہوں۔ اسی لیے حکمران میڈیا کی تنقید بھی برداشت کرتے ہیں اگر وہ تنقید برائے اصلاح ہو تو۔ میڈیا کا آزاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آزادی اظہار رائے کے لیے صحافیوں نے بہت ساری قربانیاں دیں، ماریں کھائیں، جیلیں کاٹیں اور اپنی جان تک کی بھی قربانی پیش کی، پھر کہیں جا کر ان کو آزادی اظہار رائے کا حق دیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پڑوسی ملک ہندوستان کے میڈیا نے اپنی آزادی چند ٹکوں کے عوض بی جے پی سرکار کے ہاتھوں بیچ دی۔ جتنا بڑا میڈیا ہاؤس اتنے ہی زیادہ دام لے کر اپنی صحافت، قلم اور اپنا ضمیر بی جے پی سرکار کے ہاتھوں بیچ کر خود مودی کے گھر کی لونڈی کی حیثیت سے انڈین میڈیا کام کر رہا ہے۔ بی جے پی سرکار کو شاید ان کے اپنے وزیر اس طرح سے ڈیفینڈ نہ کر پائیں جس طرح سے پورا انڈین میڈیا بی جے پی کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ انڈین میڈیا جھوٹی من گھڑت خبروں سے جہاں دنیا بھر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، وہاں اپنی عوام کو بھی حقائق سے دور کر کے فیک نیوز ان کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا بھارتی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ چائنا بھی بھارت پر واضح کر چکا ہے کہ اگر بھارت اور چائنا کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری انڈین میڈیا پر عائد ہوگی۔ تائیوان بھی اپنی ایک پریس ریلیز میں کہہ چکا ہے کہ انڈین میڈیا چائنا اور تائیوان کی جنگ کروانے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت خبریں چلا رہا ہے۔ ان خبروں کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے پاکستانی میڈیا کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ بھارتی میڈیا کے جھوٹے اور من گھڑت پروپیگنڈا کا جواب دے۔ اس لیے یہ کام یوٹیوب کے اوپر نوجوانوں نے لے لیا ہے اپنے ذمے۔ یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے ایسے چینل مل جائیں گے جو انڈین نیوز کے بریک ہوتے ہی نہ صرف اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں بلکہ مکمل حقائق کے ساتھ اس خبر کی تردید کرتے ہیں، اور انڈیا کی عام پبلک کو بھی اس خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ مصعب نیوز ٹی وی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آگے چل کے مصعب نیوز ٹی وی آپ کو نہ صرف مکمل حقائق سے آگاہ کیا کرے گا بلکہ انڈین میڈیا کی ہر خبر کی اصل حقیقت اپنے ناظرین پر واضح کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مصعب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ دوستو، ابھی پچھلے دنوں 17 ستمبر کو ہندوستان میں پی ایم مودی کا جنم دن یعنی کہ ان کی سالگرہ منائی گئی، اور پورے کا پورا بھارتی میڈیا سارا دن مودی کی سالگرہ اور سالگرہ کے کیک اور مبارکباد دینے والوں کو کور کرتا رہا، جبکہ اسی دن انڈیا میں بھارتی نوجوانوں نے بے روزگاری کا دن منایا۔ ٹویٹر پر اس دن 32 لاکھ نوجوانوں نے نیشنل ان امپلائمنٹ ڈے کے نام سے ٹویٹ کیا، جس کی وجہ سے نریندر مودی کی سالگرہ والا دن انڈیا میں ٹویٹر پر نیشنل ان امپلائمنٹ ڈے کے طور پر ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا۔ لیکن مودی کے غلام میڈیا میں سے کسی ایک چینل کو بھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ ان بے روزگار نوجوانوں کا احتجاج ریکارڈ کرتا۔ مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج بھارت مشکلات سے دوچار ہے۔ ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کے چند ایسے فیصلے تھے جو کہ اوور نائٹ لیے گئے اور بغیر کسی مشاورت کے
اور بغیر کسی اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیے ان پر امپلیمنٹ کروایا گیا۔ نریندر مودی نے جی ایس ٹی کے ریفارمز کیے، 4 گھنٹے کے اندر اندر پورے بھارت کو بند کر کے رکھ دیا۔ اچانک کی نوٹ بندی، سٹیزن امینڈمنٹ بل وغیرہ ایسے قوانین شامل ہیں جو اوور نائٹ پاس کیے گئے، جس میں کوئی ڈبیٹ نہیں کی گئی اور نہ ہی پارلیمنٹ میں ان کو پیش کیا گیا، صرف پریزیڈنشل آرڈر کے تحت ان کو پاس کرایا گیا، جس کی وجہ سے آج بھارت اس حال میں ہے۔ ان تمام تر حالات سے انڈین عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی میڈیا نے سشانت سنگھ راجپوت کی موت کا ایسا ڈرامہ رچایا کہ پورے کا پورا انڈین میڈیا 24 گھنٹے اس نان ایشو کو ایشو بنا کر اپنی عوام کو گمراہ کرنے میں لگا رہا۔ سشانت سنگھ کی موت پر انڈین میڈیا نے ایسی کوریج کی کہ جیسے پورے بھارت میں اور کوئی مسائل ہی نہیں ہے، امن اور شانتی پورے ہندوستان میں ہے، نہ کوئی غریب ہے اور نہ ہی کوئی بے روزگار۔ ہر ہندوستانی کو تعلیم، انصاف اور علاج گھر کی دہلیز پر میسر ہے، گھر گھر شوچالیہ بن گئے ہیں، پینے کا صاف پانی ہر گھر کے نل سے آ رہا ہے، نہ کوئی چور ہے اور نہ ہی کوئی ڈاکو، ہر ہندوستانی لڑکی کی عزت محفوظ ہے، ہمسائے ملکوں سے اچھے تعلقات قائم ہیں۔ بس یہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے سشانت سنگھ راجپوت کے قتل والا، اس قتل کی گتھی سلجھانا لازمی ہے، باقی تو سب اچھا ہے ہندوستان کے اندر۔ انڈین میڈیا یہ سب اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اپنی عوام کو حقائق سے دور رکھے اور مودی کی غلط پالیسیوں پر پردہ ڈال سکے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں سب اچھا ہے، یہاں کوئی مسائل نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے مسائل موجود ہیں، اور پاکستانی میڈیا نہ صرف ان تمام تر مسائل پر کھل کر بات کرتا ہے بلکہ حکومتیں وقت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتا رہتا ہے اور تمام تر حقائق سے اپنی عوام کو بھی آگاہ کیے رکھتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کی معیشت کا بیڑا غرق ہے، اکانومی بری طرح سے بیٹھ چکی ہے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ہندوستان میں کرائم کی شرح 75% سے بڑھ چکی ہے، ہر 15 منٹ میں ایک ریپ کیس رپورٹ ہو رہا ہے، انتہا پسندی عروج پر ہے، اور بی جے پی سرکار کی سرپرستی میں RSS اقلیتوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ اس کی تازہ مثال دلی میں ہونے والے فساد آپ کے سامنے ہیں۔ پولیس سے مل کر مسلمانوں کے گھر اور کاروبار تباہ کیے گئے، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ اس تمام صورتحال میں بی جے پی اور مودی کی ذات براہ راست انوالو ہیں۔ LOC پر چائنا اور پاکستان کے ساتھ بھارتی کشیدگی عروج پر ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود بھی نہ ہی انڈین میڈیا اور نہ ہی مودی سرکار ہوش کے ناخن لے رہے ہیں۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو بہت جلد بھارت کی تباہی طے ہے۔ یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ، بھیانک، خون آلود